بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے سامنے زمانہ قدیم سے انسانوں کے اندر رائج مختلف الخیال اور مختلف العقائد مذاہب اور ان تہذیبوں کے احوال بیان کر رہے ہیں جو کہ ہر زمانے کے اندر مختلف طور پر وجود میں آتی رہیں اور مختلف علاقوں کے اندر عقائد کے طور پر اور مذہب کے طور پر اپنائی جاتی رہیں۔ چنانچہ اس چیز کے لیے عراق سب سے زیادہ زرخیز زمین ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے مذاہب نے جنم لیا اور اسلام کا بھی اس سے گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ اگر ہم عراق کی تہذیب کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہاں پر قدیم مذاہب کے اندر ایک مذہب سومیری مذہب کے نام سے ملتا ہے۔ عراق ایک زمانہ میں تہذیب کا گہوارہ تھا، اس کی یہ حیثیت ایک عرصہ تک قائم رہی۔ ماہرین اس امر میں مختلف الخیال ہیں کہ مصری اور عراقی تہذیب میں سے کون سی زیادہ قدیم ہے۔ اب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان دونوں میں وادی دجلہ اور فرات ہی کی تہذیب بہت پرانی ہے، کیونکہ اس علاقے سے 7000 قبل مسیح کے آثار ملے ہیں۔ جنوبی عراق کے باشندے سومیری کہلاتے تھے۔ یہ لوگ کس ملک سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے ہم اس سلسلے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ ہی ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کس نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ البتہ منفی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ سامی الاصل نہیں تھے، ان کا تعلق کسی غیر سامی نسل سے رہا ہوگا۔ ان کے عروج کا زمانہ 3500 قبل مسیح سے 3000 قبل مسیح تھا۔ سومیریوں نے مسیحی رسم الخط دریافت کیا تھا، جس کے باعث ان کے حالات ہم کو قدرے تفصیل سے معلوم ہوئے ہیں۔ ابتداء میں عراق چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر ریاست میں الگ الگ دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ باہمی جنگوں کے باعث کبھی ایک ریاست دوسری کو مغلوب کر لیتی۔ اس فتح کا اثر مذہب پر بہت گہرا ہوتا تھا۔ اس کے معنی یہ سمجھے جاتے تھے کہ فاتح دیوتا نے مفتوح دیوتا کو شکست دے دی، کیونکہ ریاست کے دیوتا کی نمائندگی ریاست کا سربراہ کرتا تھا۔ سیاسی امور اسی دیوتا کے ایمان پر انجام پاتے تھے، جنگیں اس کے حکم سے چھڑتی تھیں، عہد نامے اسی کی مرضی کے مطابق مرتب ہوتے، دوست اسی کے اشارے سے بنائے جاتے، دشمنی کا دروازہ اس کی رضا کے لیے کھولا جاتا، مغلوب ریاست غالب ریاست کے دیوتا کی پرستش شروع کر دیتی اور ساتھ ہی اپنے دیوتا کی عبادت جاری رکھتی۔ اسی طرح ایک ہی دیوتا کئی کی ریاست میں پوجا جاتا تھا، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ان میں ایک ایسے دیوتا نہ تھے جو پورے عراق میں مقبول ہوں۔ ایسے دیوتا نیپر، کانلیل، ایریڈور ریاست کائنکی اور کاننا اور لارسا کا اتو وغیرہ شامل ہیں۔ سومیری بادشاہ لوگل زگسی نے ان تمام ریاستوں کو فتح کر کے ایک مستحکم اور وسیع حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس نے اپنے پائے تخت کے دیوتا انو کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ سیاسی دیوتا سیاسی اقتدار کے ساتھ ساتھ مظاہر قدرت پر بھی حکمران تھے۔ ہر دیوتا فطرت کی کسی نہ کسی شے سے متعلق تھا، مثلا انو آسمان کا اور انلیل فضا کا اور زمین کا، اور ان کی پانی کا دیوتا سمجھے جاتے تھے۔ اترو اور اتو سورج کے دیوتا تھے، لیکن ان خدائی اور قدرتی اشیاء میں سومیری ضرور تمیز کرتے تھے۔ ان کے یہاں ایک خدا کی حیثیت ایک اعلیٰ قوت کو حاصل تھی جو دنیا کے کارخانے کو چلاتی ہے اور کائنات میں تصرف کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سومیری دیوتاؤں کی مورتیں سب کے سب انسانی شکل کی تھیں۔ سومیریوں کے یہاں غالباً دنیا کی سب سے قدیم تثلیث ملتی ہے۔ ان کے اہم ترین معبودوں کی تعداد 3 تھی، یعنی انو، انلیل اور انکی، جو علی ترتیب آسمان، زمین اور پانی کے دیوتا تھے۔ سومیریوں میں دیوتاؤں کے علاوہ ایک خاص تعداد دیویوں کی بھی تھی۔ یہ دیویاں اگرچہ دیوتاؤں کی بیویاں سمجھی جاتی تھیں، لیکن ان کا مرتبہ زیادہ نہیں تھا۔ البتہ ان میں سے چند خاص اہمیت کی مالک تھیں۔ ان میں ننٹیوڈ، یہ مکھ بامانہ سب سے بڑی دیوتی تھی، جس سے اس کے خدائی کارناموں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اسی طرح نن خرسگ یعنی پہاڑ کی ملکہ، اورورو یعنی پیدائش اطفال یعنی بچوں کی پیدائش کی ملکہ، اور ماما یعنی وہ دیوی جس نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ یہ دیوی کنواری کہی جاتی تھی اور کہیں کہیں اس کو انلیل کی زوجہ بھی بتلایا گیا ہے۔ ان کا بت اس طرح بنایا جاتا تھا کہ ایک عورت اپنی چھاتیوں کو دبا کر دودھ نکال رہی ہے، بعد میں اس کی عریانیت چھپانے کے لیے اس کے ہاتھ میں ایک ایسا لوٹا دیا جانے لگا جس سے پانی ابل کر باہر نکل رہا ہے۔ دوسری اہم دیوی
انینی ہے جو آسمان کی دیوی کہی جاتی تھی، یہ رحم اور ہمدردی کی پیکر تھی، اس کو ماں دیوی بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے متعلق بالعموم سمجھا جاتا تھا کہ یہی دیوی انسان کو مصائب و آفات سے محفوظ رکھتی ہے۔ دیوتا جب کسی کو اس کے گناہوں کے باعث سزا دیتے ہیں تو ماں دیوی انہیں پناہ میں لے لیتی ہے۔ اور ایک دیوی اشتر بھی تھی جو کہ عشق اور جنگ کی دیوی سمجھی جاتی تھی۔ سمیری مذہب میں ارواح خبیثہ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ ان روحوں کی تعداد 7 تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی روحوں کا عقیدہ ملتا ہے۔ ان کا مجسمہ صنف انسانی شکل کا بنایا جاتا تھا، جس کے سر جانوروں مثلا شیر، چیتا، کتا، دمبا، بکرا، پرندے یا سانپ کا ہوتا۔ تمام مصیبتیں انہی کی طرف منسوب کی جاتی تھیں۔ ان میں چند ایک مونس بھی کہی جاتی تھی، مثلا لمیشتو ایک خوفناک بھوتنی تھی جو زچاؤں یعنی بچہ پیدا کرنے والوں کی عورتوں کی موت کا باعث سمجھی جاتی تھی۔ ان ارواح کے متعلق عقیدہ تھا کہ یہ بھی دیوتاؤں کی مخلوق ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کی تخلیق دوزخ میں عمل میں آئی ہے۔ ان کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ یہ ارواح خبیثہ بالائی دنیا میں غارت گری کرتی ہیں اور روئے زمین کے باشندوں کے لیے مصائب و آلام کا سرچشمہ ہے۔ انہی دیوتاؤں کا بدترین زہر کہا جاتا تھا جو صرف بدکاروں گناہگاروں کو ستایا کرتی تھی۔ جو شخص بھی کسی تکلیف کا شکار ہوتا تو اس کے متعلق یقین کر لیا جاتا کہ وہ ضرور کسی نہ کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔ گناہوں کی فہرست بہت طویل تھی، جس میں قابل حرمت چیزوں کو مس کرنا، اخلاقی قوانین کا توڑنا اور مذہبی رسوم کی خلاف ورزی بھی شامل تھی۔ ارواح خبیثہ سے رہائی کی ایک صورت یہ تھی کہ کاہنوں ہی سے مدد لی جائے۔ ان کاہنوں کو اسیپو یعنی ساحر کہا جاتا تھا۔ عام طور پر سومیریوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ سن بلوغ پر پہنچنے کے بعد اس کا نام کسی نہ کسی دیوتا کے نام پر رکھا جاتا کہ وہ شخص اس کے ہم نام دیوتا کی حفاظت میں آ گیا ہے، اور وہ دیوتا اس کے جسم میں حلول کر جاتا ہے، لیکن جو ہی وہ کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو یہ دیوتا اس کے جسم کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی جگہ فوراً ہی کوئی بھوت لے لیتا ہے جو خود کو کسی بیماری کا ذریعہ ظاہر کرتا ہے۔ اریڈو کے معبد کے پروہت کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ وہ بھوتوں پر خاصا اثر رکھتا ہے۔ ان بھوتوں کو جھاڑنے کے لیے وہ تمام بھوتوں کی فہرست پڑھتا تاکہ معلوم کر سکے ان میں سے کس نے اس پر قبضہ جما رکھا ہے۔ پھر گناہوں کی فہرست بھی پڑھی جاتی تاکہ یہ معلوم کرے کہ کس گناہ کے باعث وہ مبتلا مصیبت ہوا۔ یہ پروہت یعنی پنڈت دیوتاؤں کا واسطہ دے کر ان کو عذاب سے ڈرا کر بھوت سے چلے جانے کے لیے کہتا۔ اگر اس میں بھی کامیابی نہ ہوتی تو سحر یعنی جادوگری سے کام لیا جاتا، جس میں رنگین فیتا کا مریض کی چارپائی میں باندھنا شامل ہے۔ یہ فیتا توڑ دیا جاتا جس سے بھوت سے رشتہ ٹوٹ جانے کا اظہار ہوتا تھا۔ اکثر جسم پر پانی اور گندا ہوا آٹا، جڑی بوٹی یا نمک بھی ملا جاتا تھا۔ ان کاہنوں کے علاوہ سومیریوں میں طبیب اور معالج بھی ہوتے تھے جن کا پایہ ساحروں سے بہت کم تھا۔ اگر ہم سومیریوں کے طریقہ عبادت کی بات کریں تو سومیریوں میں عبادت کا طریقہ نہایت سادہ اور آسان تھا۔ اس میں صرف دعائیں پڑھی جاتی تھیں۔ ابتدا میں صرف ایک ہی دعا یا بھجن تھا، بعد میں ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا۔ ان میں ان لیل اور ماں دیوی کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ بھجن سازوں پر گائے جاتے تھے جن میں پروہت حصہ لیا کرتے تھے۔ ان اجتماعی بھجنوں کے علاوہ انفرادی بھجن بھی تھے جن میں دیوتاؤں کی تعریف کے علاوہ اعتراف گناہ بھی ہوتا تھا اور معافی کی درخواست بھی کی جاتی تھی۔ یہ بھجن عوام کی آسانی کے خیال سے پروہت تیار کرتے تھے۔ سومیری اقوام کے معابد پہاڑوں پر بنائے جاتے تھے، یعنی ان کے عبادت خانے پہاڑوں کے اوپر بنائے جاتے، اور چونکہ جنوبی عراق میں پہاڑ نہیں تھے اس لیے مصنوعی پہاڑ بنا کر اس پر وہ عبادت خانے تعمیر کرتے تھے جنہیں زگورات کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کی وجہ غالباً یہ رہی ہوگی کہ سومیری اقوام کا اصل وطن کوئی پہاڑی مقام تھا جس سے وہ ترک وطن کر کے عراق میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو عراق کے قدیم مذہب سومیری مذہب کے متعلق بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، اپنے دوستوں احباب میں شیئر بھی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ آپ لائک کرتے ہیں تو ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر کامل استقامت نصیب فرمائے۔